ناظرین، آج کل ایک اور چیز جو ملحدین کی طرف سے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے، وہ طبقہ جو خود کو ملحد کہلواتا ہے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر نہ صرف اس کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو لے کر، اس کو بنیاد بنا کر بڑے بڑے دعوے کی جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا، چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم، یعنی کہ تم اگر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ تو پھر تم واقعہ ہی اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو گئے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ تو ان ملحدین نے کیا کیا، یہ جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں، حالانکہ ملحد ہے نہیں یہ، لیکن چونکہ ان کو شوق ہے ملحد کہلوانے کا، تو ہم کیوں ان سے ان کا اعزاز چھینے؟ ہم نے حقیقت تو واضح کر دی تاکہ اگر یہ واقعی ملحد بننا چاہتے ہیں تو بن کے دکھائیں۔ تو ان کی طرف سے ایک نظم، یعنی عربی کے الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کو جیسے قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس صورت میں ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو، قرآن کا ہم نے چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ اس سے پورا بھی کیا۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، کیوں؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو ہم یہ صورت نہ لا سکتے۔ بہرحال، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ان کو مختصر سا جواب دیں گے، اس کی تفصیل کے اوپر بات کریں گے بعد میں، جب اگر کسی کے اندر غیرت ہوئی، کسی ملحد کے اندر، تو پھر ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے جو ملحد ہیں، سائنسدان ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے ان کی حقیقت چاک کریں گے۔ بہرحال یہاں ہم تھوڑی سی اس پہلو کے اوپر بات کریں گے، وہ یہ کہ یہ جو صورت لے کر آئے قرآن کے چیلنج کی صورت میں، جواب میں، اس کی مثال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، وہ کتا پکڑے ہوئے جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بکری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جس نے پوچھا یہ کیا ہے، اس کو جواب ملا یہ بکری ہے، تو اس نے بھی کتے کو بکری سمجھنا شروع کر دیا۔ اب کسی نے اسے کہا کہ جو بکری لے کر آؤ، وہ جو شخص جس کو پتا چلا کہ یعنی کہ یہ بکری ہوتی ہے، اس کو کہا گیا بھائی جاؤ بکری لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو میں نے بکری دیکھی ہوئی ہے، تم جانتے ہو بکری کیا ہوتی ہے، تو جاؤ بکری لے کر آؤ۔ تو وہ گیا اور اس نے کتے کو پکڑا، گلے میں پٹا ڈالا اور وہ لے آیا، یہ لو جی، میں نے تمہیں آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا، دیکھو میں بکری لے آیا۔ بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر ایسی چیز کو صورت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں علم، اتنا علم نہیں کہ صورت کسے کہتے ہیں۔ ان کو، یعنی کہ جن کو یہ اپنا دشمن کہتے ہیں، جن کے یہ وجود کے قائل ہی نہیں، جن کو کہتے ہیں کہ ان کو مٹا دینا چاہیے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ لوگ جس کو صورت کہہ رہے ہیں اسی کو انہوں نے صورت سمجھ لیا۔ یعنی کہ مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ صورت کہتے ہیں، جیسے قرآن میں یہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ صورت، اسے صورت کہتے ہیں۔ تو ملحدین نے سمجھا اسے صورت کہتے ہیں، تو وہ جناب الفاظ کے مجموعے کو تراش کر، جیسے کوئی نظم لکھی جاتی ہے، نظم لکھ کے عربی کے اندر، تو اس کو اسی طرح قرأت کی صورت میں پڑھ کے تو وہ اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ لیکن جی ہم نے چیلنج پورا کر دیا۔ اب اے عقل کے اندو، کیا تم نے یہ دیکھا، یہ سوچا کہ چیلنج کس نے کیا؟ چیلنج کیا ملا نے کیا، مذہبی طبقے نے کیا، یا پھر قرآن نے کیا؟ اگر تو چیلنج مذہبی طبقے نے کیا ہے، ملا نے کیا ہے، تو پھر تو تمہارا مقابلہ ملا کے ساتھ، تم نے ملا کو غلط ثابت کر دیا۔ لیکن پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا چیلنج، تمہارے مد مقابل کون ہے؟ تمہیں چیلنج تو کیا قرآن نے، تو پھر سب سے پہلے قرآن سے یہ تو سوال کرو کہ صورت ہوتی کیا ہے، صورت ہے کیا ہے؟ جس کو ملا، جس کو مذہب صورت کہے گا، اس کو تم صورت مان لو گے، اور پھر اس کی بنیاد پر تم دعویٰ یہ کرو گے کہ تم نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر میں تمہیں کہوں جی مجھے غلط ثابت کرو، اور کوئی دوسرا شخص ہو جو میرا ترجمان ہونے کا خود ساہتے دعوے کر رہا ہو، اور وہ کوئی بات کرے
اور تم اس کی بات کو غلط ثابت کر کے تم کہو جی میں نے جی اس کو غلط ثابت کر دیا جس نے دعویٰ کیا تھا۔ عقل کے اندے جب دعویٰ قرآن نے کیا ہے تو قرآن سے پوچھ سورت کسے کہتے ہیں، ملا یا مذہب سے نہ پوچھ، مذہبی طبقے سے نہ پوچھ۔ جب تجھے یہ علم ہو جائے سورت کیا ہے، اس کے بعد جب تو سورت لے آئے گا تو ہم تجھے مان لیں گے، ہم باقی تسلیم کریں گے واقعی قرآن اللہ کا کلام نہیں اور تو سچا ہے۔ ہم تجھے بتاتے ہیں سورت کسے کہتے ہیں۔ غور کر، مثال کے طور پر تیرے ہاتھ میں ایک گلاس ہو، شیشے کا گلاس ہو، تو نے وہ گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کو تو نیچے زمین پر پھینکتا ہے ایک پتھر کے اوپر، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے گا۔ تو ایسا کر، اس گلاس کو پکڑ، اٹھا اور نیچے زور سے پھینک، اور ٹوٹنے کے بجائے وہ پھول بن جائے، یہ کر کے دکھا۔ آگے بڑھ اس کی مزید وضاحت کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو قدر کے ساتھ خلق کیا۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ پوری میتھمیٹکس کے ساتھ، حساب کتاب علم و حکمت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جو گلاس تو نے پکڑا ہوا ہے، اس گلاس کا وزن کتنا ہے، اس میں جو میٹیریل ہے پوری اس کے اندر میتھمیٹکس ہے، پوری میتھمیٹکس، وہ ساری کیلکولیشن، وہ میتھمیٹکس سامنے رکھ۔ پھر تو نے کس اینگل سے کس پکڑا ہوا ہے، کس زاویے سے، اس اینگل سے تو پھینکے گا، کتنی قوت استعمال کرے گا، نیچے جس جگہ پر گلاس گرے گا کس اینگل سے گرے گا، پھر اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، کہاں کہاں سے کریکس پڑیں گے، یہ اللہ نے قدر میں کر دیا۔ یہ ہے صورت۔ تم اس کے برعکس کوئی دوسری صورت پیش کرو، یعنی کہ اللہ نے تو یہ کر دیا، تم ایسا کرو اب گلاس کو اسی طرح پھینکو، تو جو اللہ نے کیلکولیشن کر دی، جو میتھمیٹکس اللہ نے رکھ دی، اس میتھمیٹکس کے خلاف کر کے دکھاؤ کہ عمل جب تم کرو تو رد عمل وہ میتھمیٹکس جو اس چیز کے پہلے سے اندر موجود ہے، اس کے خلاف رد عمل سامنے لا کر دکھاؤ۔ یہ ہے صورت اے ملحدو، یہ ہے صورت۔ اور تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ اس کو اپنی طرف سے سچا ثابت کرنے کی بھی پوری سر توڑ کوشش کی۔ تم نے تمام اپنے اولیاء کو بھی جمع کیا۔ کیا؟ مثال کے طور پر غور کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ اس نے سب کچھ قدر کے ساتھ خلق کیا۔ وہ جو صورت ہے وہ سامنے لے کر آیا۔ کون سی صورت؟ سب کچھ قدر یعنی میتھمیٹکس کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ، پورے علم و حکمت کے ساتھ خلق کیا۔ سب کچھ علم کے ساتھ خلق کیا۔ پھر اس علم کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، ان تمام جوابات کے ساتھ استعمال کیے، خلق کیا۔ یہ ہے صورت۔ اس نے بتایا کہ تم اگر فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، فطرت میں پنگے لوگے تو خرابیاں ہوں گی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کی جو ہے وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں، اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو چیلنج یہ تھا کہ تم تبدیلی کرو، اس کے باوجود وہ شے ٹھیک رہے، یہ چیلنج تھا، یہ تھی دوسری صورت۔ اور اگر تم سچے ہو تو لاؤ یہ صورت۔ تم نے یہ چیلنج قبول کیا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ غور کرو اللہ نے کیا کیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے سواری کے ذرائع خلق کیے، ایسے سواری کے ذرائع یعنی وہ ہے فطرتی سواری کے ذرائع، وہ اگر ہمیشہ بھی استعمال ہوں تو اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین میں ایک رائی برابر بھی خرابی یا خامی نہیں ہوگی، یعنی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خامی خرابی کا۔ لیکن جب تم نے اللہ کا چیلنج قبول کیا، اللہ نے کہا تھا کہ فطرت کے خلاف نہیں جانا، فطرت کے اوپر قائم ہونا، اس کے خلاف اگر جاؤ گے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سب کچھ پوری میتھمیٹکس کے ساتھ خلق کیا اور تم نے اس چیلنج کو قبول کیا، دوسری صورت کی طرف گئے اس کو لانے کے لیے۔ کیا تم نے اللہ کے مقابلے پر سواری کے جو اللہ کے سواری کے ذرائع ان کے مقابلے پر یہ سواری کے ذرائع تم نے خلق کیے، گاڑیاں، جہاز، ٹرینیں۔ جب تم نے خلق کیے تو تم نے بڑے بڑے دعوے کیے، خلق کرنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے، تیز رفتار، آرام دہ، سکون، یہ وہ بڑے بڑے دعوے کیے۔ لیکن اے عقل کے اندے آج غور کر، اگر تو سچا تھا، تو سچا ثابت ہوا یا پھر تو جھوٹا ثابت ہوا، تو مکار ثابت ہوا، تو غلط ثابت ہوا، اور قرآن میں جو اللہ نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ سچا ثابت ہوا۔ کیا جب تو نے گاڑیاں خلق کی تو پھر
ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کائنات میں ایک رائی برابر بھی فساد نہ ہو، خرابیاں نہ ہوں، لیکن جو تو نے گاڑیاں خلق کی، جب تو نے خلق کی تو دیکھ ان کی خلق کے مراحل جو ہیں ان میں غور کر، ان مراحل سے اس کائنات میں کس قدر خامیاں، خرابیاں اور فساد ہوا اور ہو رہا ہے۔ پھر جب انہیں گاڑیوں کو استعمال کیا گیا سواری کے ذرائع کو، تو وہ جو طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتی ہیں، دھواں جو ہے طرح طرح کی زہریلی گیسیں، وہ زہریلی گیسیں بھر گیا یہ آسمان، یہ فضا بھر گئی۔ اس سے پھر کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ تمام کی تمام مخلوقات کو تو نے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ تھی دوسری صورت جو تو نے لائی، لیکن تو کذاب، جھوٹا، مکار ثابت ہوا۔ اگر تو سچا ہوتا تو تیرے سواری کے ذرائع سے ایک رائی برابر بھی خامی یا خرابی پیدا نہ ہوتی، لیکن ملا کیا جانے صورت کسے کہتے ہیں۔ تجھے ملا نے کہا صورت اسے کہتے ہیں، تو ملا کا جواب دے رہا ہے، قرآن کا جواب نہیں دے رہا۔ قرآن سے سوال کر، سورہ دخان اٹھا، سورہ بقرہ اٹھا، سورہ آل عمران اٹھا، پورے کا پورا قرآن اٹھا، پورے کے پورے قرآن میں تجھے یہی دعوت ملے گی کہ جو کرتوت تو کر رہا ہے تیرے آباء و اجداد بھی کر چکے، تیرے آباء و اجداد نے بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ مصر کے اندر فرعون کے بنائے ہوئے جو پیرامڈ ہیں ان کو دیکھ، ان میں غور کر، ہم تجھے بتائیں گے وہ کیسے بنے، اس نے کس مقصد کے لیے بنائے، پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ ہم تجھے بتائیں گے کہ تیرے آباء و اجداد کتنے تجھ سے کتنے آگے تھے، تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھ جا کے ان کے جو آثار زمین پر پڑے ہوئے ہیں ان کی حالت کیا ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی چیلنج کو تسلیم کیا تھا، ایکسپٹ کیا تھا، آج ان کا کوئی نام و نشان تجھے ملتا ہے؟ یہ تھی دوسری صورت ہے ملحد، اے سائنس کے دعوے دار، ترقی کے دعوے دار، بڑے بڑے تو دعوے کرتا ہے سائنس۔ مذہب نے انسان کو دیا ہی کیا؟ مذہب نے دنیا کو دیا ہی کیا؟ قرآن نے دنیا کو دیا ہی کیا؟ ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا۔ تو کہتا ہے جو کچھ دیا سائنس نے دیا، ہم بتاتے ہیں سائنس نے سوائے دجل اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا۔ سائنس نے تباہیوں، زلزلوں، طوفانوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سائنس کے جرائم، یہ انسانوں کے جرائم، یہ ملا مذہبی طبقہ اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی اس مذہبی طبقے کو۔ یہ مذہبی طبقہ اتنا عقل سے عاجز ہے، عقل سے عاریہ، غور نہیں کرتا کہ جرائم ان ملحدین کے، ان سائنسدانوں کے، جن کو قرآن میں اللہ نے ساحر کہا، اس ملا طبقے نے ساحر کو جادوگر بنا دیا، وہ جادو جس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں۔ اور جو ساحر کسے کہتے ہیں؟ ساحر تو کہتے ہیں مخلوقات کو مسخر کرنے والا، مخلوقات پر دسترس پانے والا، ان کو قابو میں کرنے والا۔ تو کیا آج موسم کا نظام اس پر انسان دسترس نہیں پا چکا؟ کون ہے جنہوں نے دسترس پائی؟ کون ہیں جنہوں نے فصلیں اگانے کے اوپر دسترس پائی؟ کون ہے جنہوں نے مخلوقات کے اندر چھیڑ چھڑ کر کے ان کو اپنے تابع مطیع کیا، جنہوں نے ان کو مسخر کر لیا؟ وہ یہی سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ ان سائنٹسٹ، ان سائنسدانوں کو اللہ نے قرآن میں ساحر کہا ہے۔ وہ ملا جن کو ساحر کہتا ہے وہ ساحر نہیں ہیں، وہ ساحر اللہ کے قانون میں کوئی ایگزسٹنس نہیں رکھتے۔ تو اے ملحد اور اے مذہبی طبقے، ذرا غور کر، تو کن کے جرائم کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہے؟ تو زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے، زبان سے اللہ اللہ کے دعوے کرتا ہے، لیکن تو اسی ذات کو، اس اللہ کی ذات کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ نہ صرف مجرم ٹھہراتا ہے بلکہ اسے مجرم ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی غور تو کر تو نے رب بنایا کس کو ہے؟ اے ملا، تجھے تو خود نہیں علم اللہ ہے کیا؟ اگر تو سچا ہے تو بھی میدان میں آ، بتا مجھے، بتا ہمیں اللہ کیا ہے، بتا۔ اگر ہم نے تجھے غلط ثابت نہ کیا، تجھے کذاب جھوٹا ثابت نہ کیا، تو جس سزا کا تعین تو ہمارے لیے کرے گا، ہم پوری دنیا کے سامنے وہ سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی گردن پیش کریں گے۔ اے ملا مذہبی طبقہ، تو بھی میدان میں آ، اور اے ملحدین، اللہ کے دشمنوں، سارے کے سارے مل کر مقابلے پر آ جاؤ، سامنے آؤ، سامنے آؤ، جواب دو۔ تم کو یہ علم ہی نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، تمہیں یہ علم ہی نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کی۔ زبان سے اللہ اکبر کے دعوے کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ اسی اللہ کو سب سے چھوٹا بناتے ہو۔ اللہ کے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی غور کیا جو تم کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، جن سواری کے ذرائع میں سفر کر رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، یہ کس کے خلق کردہ ہیں؟ کیا یہ اللہ کے خلق کردہ ہیں؟ اے عقل کے اندر غور کرو، اللہ کیسے خلق کرتا ہے؟ کیا اللہ اوپر سے اترتا ہے خلق کرتا ہے؟ کہ اللہ کا خلق کرنا کیا ہے؟ غور کرو، غور کرو۔ ایک فصل جب خلق ہوتی ہے، اس میں سمندروں کا اپنا کردار، ہواؤں کا اپنا کردار، موسموں کا اپنا کردار، زمین کا اپنا کردار، زمین کے اندر لاتعداد مخلوقات کا اپنا اپنا کردار، سورج کا اپنا کردار۔ جب یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جو دائرہ اللہ نے لگا دیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، تو
ان کے مجموعے سے جو شے خلق ہوتی ہے اللہ کہتا ہے یہ میں نے خلق کی. یہ ہے اللہ کا خالق ہونا عقل کے اندھو. یہ وہ اللہ نے قانون بنا دیا. اس قانون کے اندر یعنی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, یہ حد ہے, تم نے اس حد سے باہر نہیں نکلنا. جب یہ اس طرح کوئی شے خلق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی خلق ہوتی ہے. ہم تجھے بتائیں گے اللہ کیا ہے, ہم تجھے بتائیں گے اللہ کے فضل سے اللہ کیا ہے. تو ہمارے مقابلے پر اگر تو سچا ہے تو سچا ثابت کر کے دکھا خود کو. تو نے دین کو بنا کیا دیا؟ تجھے اتنا علم ہی نہیں تو کیا کر رہا ہے؟ اس وقت جو دنیا کی جو حالت ہے, انسانیت ہو یا باقی جتنی مخلوقات, ان کی ذمہ داری سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ مذہبی اور ملا طبقہ تو ہے. ہم یہ ثابت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کی زمین کی حفاظت کا ذمہ دار بنا پھرتا ہے. تو نے یہ ٹھیکیداری اٹھائی کہ اے اللہ ہم تیری زمین کی حفاظت کریں گے, لیکن عملاً تو نے کیا کیا؟ عملاً تو نے کہا کہ دین اور دنیا الگ ہے. دین تو نے کس کو بنا دیا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو نے اللہ کو ایک بت کی طرح بنا کر ایک تصور کر کے, تو اس کو جیسے ہندو نے بت سامنے رکھا ہوا اس طرح تو نے اپنے دماغ میں ایک تصوراتی بت گاڑ کے تو کے سامنے ٹکرے مار رہا ہے, پوجا پاٹ کر رہا ہے. وہ اللہ جو ہے ہی سبحان, جو غنی ہے, جسے حاجت ہی نہیں, تو اس کے لیے عبادتیں کون سی باتیں کر. تجھے تو یہ نہیں پتا عبادت ہوتی کیا ہے. تو لفظ عبادات استعمال کرتا ہے, پہلے تو لفظ اگر عبادات لفظ ثابت کر جے ہم اپنی گردن کٹوا دیں گے. لفظ عبادات ثابت کر دیں. بہرحال واپس پلٹتے ہیں. ملحدو آؤ جواب دو, یہ ہے صورت. اب آتے ہیں دوسری طرف. وہ جو تم نے ملا کی کہی ہوئی صورت, جو ملا کی صورت ہے, وہ صورت بنا کر پیش کر کے دعویٰ کر رہے ہو قرآن کے غلط ہونے کا. اب ہم تمہاری اسی صورت جس کو تم صورت سمجھتے ہو اسے بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں. ہم جس کو تم صورت سمجھ رہے ہو ہم اس سے بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں. کیسے؟ غور کرو. تم نے اپنی ہی صورت میں کہا, وہ جو تمہاری نظم ہے جس کو تم صورت بنا کر پیش کر رہے ہو, یعنی کہ کتے کو بکری بنا کر پیش کر رہے ہو, بھینس کو ہاتھی بنا کر پیش کر رہے ہو, اس کے اندر تم نے کہا کہ کیا تمہارے نبی تمہارے رسول محمد نے یہ نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے جس سے دن رات ہوتا ہے؟ تو اے ملحد جواب سن. ہاں ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. ہاں میرے نبی نے, میرے رسول نے, محمد علیہ السلام نے یہ کہا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. آ میدان میں. کیا تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ چل اب ہم تیرے ساتھ مکالمے کی صورت میں بات کرتے ہیں. اے ملحد ٹھیک ہے ہم تیری بات مانتے ہیں, ہاں ہمارے نبی نے کہا. تو جواب دے, کیا تو اس بات کو نہیں مانتا؟ ملحد جواب دے رہا ہے, نہیں میں نہیں مانتا. تو اے ملحد بتا کیوں نہیں مانتا؟ ملحد جواب دیتا ہے, اس لیے نہیں مانتا کیونکہ آج میرے اوپر حقیقت کھل چکی. سائنس نے مجھے بتا دیا کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر گھومتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہے. تو اے ملحد ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی بتاؤ اگر ہم انکار کر دیں تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی تو کیا تم ہماری بات مانو گے یا رد کرو گے؟ تو ملحد جواب دے گا, ظاہر ہے میں تو جواب اپنا پہلے ہی دے چکا ہوں, تمہیں یہ بات ماننا ہی پڑے گی کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے, یہ ملحد کہے گا. تو اے ملحد ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کیوں ہمیں ماننا پڑے گا, اور کیوں نہیں تو مانے گا ہماری بات کو, ہمارے نبی کی بات کو؟ تو آگے سے ملحد جواب دیتا ہے کیونکہ آج ہم یہ منظر سائنس کے ذریعے خود دیکھ رہے ہیں. سائنس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پتہ چل گیا, ہمیں یہ علم ہو گیا, سائنس نے ہمیں یہ منظر دکھا دیا. یعنی اے ملحد اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں زمین نہیں بلکہ سورج گھوم رہا ہے تو تم نہیں مانو گے؟ ملحد جواب دیتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملحد کہتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے, اس سائنس کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم یہ ماننے والے ہی نہیں کہ زمین نہیں سورج گھوم رہا ہے. تو اے ملحد کبھی تو نے اس بات پر غور کیا, یہ سوچا کہ اس وقت تیرے جیسے ملحدوں سے دنیا بری پڑی تھی جو آخرت میں آگ میں کودنے کا, خسارے والا سودا کرنے کا ہر لمحے بے چین رہتے تھے. تو تیرے جیسے ملحدین کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محمد علیہ السلام نے اس وقت حکمت کو اختیار کرتے ہوئے ایسا کہا. غور کر, اگر اس وقت تیرے جیسے ملحدین کو یہ کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے,
تو تم ملحدین کے آباء و اجداد کیا کرتے؟ کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ آج تم کہتے ہو ہمیں سائنس نے بتا دیا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ یعنی تم سائنس کی بنیاد پر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں جو ہم کہتے ہیں، تو پھر تمہارے آباء و اجداد جو کہ تمہارے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ تھے، وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو گھومتا ہوا دیکھنے کے باوجود اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ کیا کبھی تو نے غور کیا؟ اور ملحد نے یہ دلیل کہاں سے گڑھی، یہ بات کہاں سے لایا؟ ایک روایت ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور آگے ایک بہت بڑی تعداد عوام کی موجود ہوتی ہے۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو محمد علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، واپس دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب اسے دوبارہ طلوع کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جا۔ تو پھر سورج جو ہے اس یوم اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس وقت سب اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے۔ کون سی بات؟ اب ہمارے اوپر ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ تو اے ملحد غور کر یہ محمد علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ محمد علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ آج تیرے جیسے ملحد ہونے کے دعوے دار جب کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف محاذ آرائی میں، ان کے خلاف جنگ کرنے میں، ان کو جھوٹا ثابت کرنے میں، ان کو پاگل ثابت کرنے میں، تو وہ تو تیرے آباء و اجداد تھے جو اس وقت موجود تھے، وہ تو تیرے باپ تھے۔ کیا وہ یہ کوشش نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ ان کوششوں میں مصروف نہیں تھے کہ محمد علیہ السلام کو جھوٹا پاگل ثابت کیا جائے؟ اور کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا اس وقت کے جو تیرے آباء و اجداد ملحدین تھے ان کا یہی دعویٰ تھا کہ محمد مجنون ہے؟ یہ اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو کیا وہ اسی چیز کے پیچھے نہیں رہتے تھے کہ انہیں کوئی نہ کوئی بات ملے، کوئی نہ کوئی نقطہ ملے جس کو بنیاد بنا کر وہ محمد علیہ السلام کو بدنام کریں؟ اے ملحد، وہ جو مجمع سامنے تھا اس مجمع کے اندر تیرے جیسے جو ملحدین ہیں، تیرے آباء و اجداد میں سے ان کی بھی ایک تعداد موجود تھی جو صرف اور صرف اسی لیے آتے تھے تاکہ ہمیں محمد سے کوئی ایسی بات ملے جس کو بنیاد بنا کر ہم اسے جھوٹا ثابت کریں، ہم اسے پاگل ثابت کریں، ہم اسے بیوقوف ثابت کریں۔ تو اے ملحدین، اے ملحدو، سوچو کیا اس وقت تمہارے آباء و اجداد اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے یا پھر ان کو ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا؟ غور تو کرو۔ آج اب تمہیں پتا چلے گا، آج جس بنیاد پر تم ہمیں ہمارے نبی کو، اللہ کے رسول کو غلط ثابت کر رہے ہو، اسی بنیاد پر تمہارے آباء و اجداد اس وقت کے ملحدین ثابت ہوں گے، اور اسی بات کے اوپر آج تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے یہ سوال ملا طبقے سے اٹھایا، ملا طبقہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، اللہ نے ان کو بطور نمائندہ ان کا انتخاب نہیں کیا، تو وہ تمہیں جواب کیسے دیں گے جب تمہیں ان کی طرف سے جواب نہیں ملتا؟ اس وجہ سے تو پھولا نہیں سماتا ملحد، اور مزید دن بدن اچھلتا ہے، پھولتا ہے، کودتا ہے، پھدکتا ہے۔ ہم تیرا یہ سارا پھدکنا بل کے اندر بند کر کے رکھ دیں گے۔ غور کر ذرا، اب تجھے بالکل ہر چیز کی واضح سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت تیرے جو آباء و اجداد ملحدین تھے جو بڑے عقل مند بنے پھرتے تھے، ان کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو سورج گھوم رہا ہے، اور اگر واقعہ ہی وہ سچے ہوتے تو اس وقت وہ کہتے، انکار کرتے، نہیں سورج نہیں زمین گھوم رہی ہے۔ لیکن دیکھ غلط کون ثابت ہوا؟ اگر تم سچے ہو، تمہارے آباء و اجداد سچے تھے، تو آگے سے اٹھ کر کہتے نہیں یہ بات غلط ہے، نہیں یہ بات غلط ہے۔ اور آج تم نے اپنے آباء و اجداد کی روش اختیار کرتے ہوئے اعتراض اٹھایا تو کیا تمہارے نبی نے، کیا محمد نے یہ نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا؟ ہاں ہم مانتے ہیں، ہاں کہا، کیوں کہا یہ بھی بتا دیا۔
اب آگے بڑھ. تو کہے گا کہ نہیں یہ تو تم نے اپنی طرف سے جواب گاڑ لیا, یہ تو کوئی جواب نہیں. جب یہ بات روایات میں موجود ہے تو موجود ہے کہ محمد نے ایسا کہا, یہ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی ویلڈ جواب چاہیے تو ہم تجھے جواب دیتے ہیں, اس طرف آتے ہیں. ہم نے جو بات کی یہ بات بالکل سچی ہے, ہم ثابت کرتے ہیں کیسے. غور کر ذرا, اپنی آنکھیں کھول, سکرین پر دیکھ اور اپنے کانوں کو کھول کر سن. اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دیکھ, تو نے روایت کو بنیاد بنا کر یہ سوال اٹھایا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم روایت کی بنیاد پر تجھے جواب دیں, تیرا منہ کالا کریں, تجھے ننگا کریں. دیکھ, اسی مجلس میں جس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے, یہ اس کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے, دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے, اور پھر آخر پر کہا کہ اس بات کو, یعنی کہ جب مغرب سے طلوع ہوگا سورج, جہاں یہ غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوگا, اس وقت سب مان لیں گے. یعنی کہ آج اگر میں حقیقت بیان کروں تو بہت کم ہیں جو مانیں گے, اکثریت انکار کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ اکثریت یہ کہے گی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے, یہ شخص کہتا ہے سورج نہیں زمین گھوم رہی ہے. واقعی بھائی جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ محمد پاگل ہے, محمد بیوقوف ہے, ایسی باتیں کرتا ہے. تو جواب تو محمد علیہ السلام نے اسی وقت دے دیا کہ اس بات کو آج کوئی نہیں مانے گا, لیکن اس وقت سب مانیں گے جب مغرب سے طلوع ہوگا. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں, دیکھ غور کر. جب اسی مجلس سے اٹھ کر محمد علیہ السلام اپنے گھر گئے تو پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے پیچھے گئے اور جا کے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورج کے جو غروب ہونے کا مقام ہے کہاں ہے, کہاں سے غروب ہوتا ہے, اور اس کے جو طلوع ہونے کا مقام ہے کہاں سے طلوع ہوتا ہے. پاس جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسے یعنی زمین کو اس پر یعنی سورج کے اوپر بھیجا جاتا ہے, گھمایا جاتا ہے, پھیرا جاتا ہے. سورج نہ ہی اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے, نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے اور نہ ہی روانہ ہوتا ہے, نہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے, نہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے. جہاں غروب ہوتا ہے ایک قوم سے, وہیں سے ایک قوم پر طلوع ہوتا ہے, اور غروب ہوتا ہے ایک قوم سے, وہیں سے طلوع ہوتا ہے ایک قوم پر. پس قوم یعنی لوگ کہتے ہیں غروب ہو گیا, سورج غروب ہو رہا ہے, سورج غروب ہو گیا, اور لوگ یعنی جو قوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ نہ سورج اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے, نہ یہ سفر کر رہا ہے زمین کے گرد. زمین جو ہے اس کو اپنے ہی مقام پر پھیرا جا رہا ہے. جہاں جو تجھے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں ایک دوسری قوم پر, وہ لوگوں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے. جہاں تجھے غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک غروب ہوتا ہے, سورج غروب نہیں ہوتا. لوگوں کے نزدیک غروب ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں غروب ہو گیا, سورج غروب نہیں ہوتا. جہاں لوگ اسے غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں کچھ لوگ اسے طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اے عقل کے اندر ملحد, اب آ میدان میں, پتا چلا. غور کر, یہ بات محمد علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب سے ہی کیوں کہی؟ ان کو کہی کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لینا تھا, جن کو پتا تھا واقعی محمد اللہ کا رسول ہے, ان سے ہی کیوں کہی؟ اگر غور کر, اگر اس مجمع کے اندر یہ بات کر دی جاتی تو اس وقت تیرے آباء و اجداد کے ہاتھ میں ایسی بات آ جاتی جس کی بنیاد پر وہ محمد علیہ السلام کو بدنام کرتے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے. لیکن دیکھ کیا اس وقت تیرے آباء و اجداد رسوا ہوئے یا نہیں ہوئے, ان کا منہ کالا ہوا یا نہیں ہوا, وہ ناکام ہوئے اپنے مقصد میں, اپنے مشن میں یا نہیں ہوئے, اللہ نے ان کو ذلیل کیا یا نہیں کیا, اس وقت غور کر. اے ملحدو, اگر تم سچے ہو, تمہارے آباء و اجداد سچے ہوتے تو اسی وقت اس چیز کو پکڑ لیتے, نہیں بھائی یہ جو آنکھوں دیکھا ہے یہ غلط ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اور پھر آگے سے کہتے کہ محمد اگر تو سچا ہے تو بتا ہماری بات صحیح نہیں ہے. لیکن کیا ہوا, تمہارے آباء و اجداد رسوا ہوئے, اور آج تم نے اپنے آباء و اجداد کے مشن کو اٹھایا. اور اللہ کا کام دیکھو, اللہ کی حکمت دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت تمہارے آباء و اجداد کو بھی کذاب ثابت کیا, ان کو بھی ذلیل و رسوا کیا, ان کے منہ کالے کر دیے, ان کو وہ بھی لعنت کے حقدار ٹھہرے. اور آج تمہارا انجام بھی کیا ہوا دیکھو, اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یہ ملا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملا اسی سائنس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر تم ملحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, جس کی بنیاد پر تم ٹک نہیں رہے زمین پر.
تمہارا مقابلہ وہی ذات کر سکتی ہے، وہ ذات، اس ذات کا کوئی بھیجا ہوا۔ آؤ میدان میں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، آؤ مقابلہ کرو۔ اب دیکھ، اب تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے اعتراض اٹھایا، محمد نے یہ بات کہی تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو غلط ثابت ہوا دیکھا، اپنے نبی کو غلط ثابت ہوا دیکھا، تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے روایت گاڑ لی۔ ہم نے تو آج تک یہ روایت سنی نہیں، یہ روایت دیکھی نہیں۔ تو اے ملحد، سب سے پہلی بات یہ کہ تو یہ بہانہ بنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تیری اپنی بنیاد کیا ہے، تیری اپنی بنیاد بھی تو ایک روایت ہی ہے نا، اور وہ روایت کہ جس کے اندر بھی اصل حقیقت موجود ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ الفاظ جس طرح محمد علیہ السلام نے استعمال کیے، جس طرح بیان کیے، وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان الفاظ میں جب تو باریکی کے ساتھ غور کرے گا تو تجھے بالکل واضح ملے گا محمد علیہ السلام نے ان الفاظ میں بھی یہی کہا تھا کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ روایت جو ہے اس سے جواب نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اپنی بنیاد بھی تو روایت ہے، تو نے اعتراض بھی تو روایت کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ لیکن ٹھیک ہے، چل ہم تجھے موقع دیتے ہیں، تجھے ایک اور موقع دیتے ہیں، چل بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، دیکھتے ہیں تو کہاں تک بھاگتا ہے۔ تو اس روایت کو نہ مان، آگے بڑھ، ہم تیرے باقی بغاوت پہ بھاگنے کے راستے بھی بند کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس وقت تیرے آباء و اجداد نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا نہیں، محمد کا کلام ہے، محمد کے الفاظ ہیں، محمد کے دماغ کی، ذہن کی، دماغ کی اختراع ہے، یہ لوگوں کو بس گما پھرا رہا ہے۔ اور بالکل ویسے ہی آج تمہارا یہ کہنا ہے ملحدو، تم بھی یہی کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اس ذات کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو محمد کے دماغ کی اختراع ہے، محمد کا کلام ہے۔ چل ٹھیک ہے، کم از کم تو اتنا تو مانتا ہے نا کہ قرآن محمد کا کلام ہے، تو پھر دیکھ، اپنی آنکھیں کھول، اپنے جو یہ ڈیلے ہیں ان کو کھول کے دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غور کر سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 دیکھ، اس میں لکھا ہے الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ غور کر اے ملحد، اس میں دیکھ، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا اے ملحد، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ انا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، یولجو، پلٹاتا ہے، جیسے توے کے اوپر روٹی ہوتی ہے اس کو پلٹایا جاتا ہے، جیسے کہ گول گیند ہوتا ہے تو اس کو پھیرا جاتا ہے، اس کا ایک روح دوسری طرف لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یولجو، پھیر رہا ہے، ایک شے کو ایسے پکڑ کر گھما کے دوسری طرف لے آنا۔ یولج اللیل، وہ لیل کو گھما کر لاتا ہے، فی النہاری، روشنی میں، نہار میں۔ اے ملحد غور کر، جب زمین پر اندھیرا ہوتا ہے، لیل ہوتی ہے، تو وہ جو لیل والا مقام ہے اس کو گما کر لایا جاتا ہے نہار میں۔ لیلا فی النہاری، یولج اللیل فی النہاری، جو لیل ہوتی ہے زمین پر، جو لیل ہوتی ہے اس مقام کو، اس زمین کے حصے کو پھیر کر لایا جاتا ہے، کہاں؟ روشنی میں لایا جاتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ یولج النہار فی اللیل، پھر اسی نہار والا جو حصہ ہے اس کو پھیر کر واپس پیچھے لیل میں، اندھیرے میں لے جایا جاتا ہے۔ اے عقل کے اندھے ملحد، اب بتا، اب تو کہاں جائے گا؟ وہ محمد، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، یہ قرآن محمد کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو مانتا ہے نا، تو پھر یہ بتا، جب قرآن میں محمد یہ کہتا ہے کہ جو زمین جو ہے اس کو پھیرا جاتا ہے، اندھیرے والی سائیڈ کو نہار میں لایا جاتا ہے، یولج اللیل فی النہار، پھر جو نہار والا حصہ ہے اس کو پھیر کر لایا جاتا ہے لیل میں، یعنی کہ لیل بھی موجود ہے، نہار بھی موجود ہے، ایک طرف لیل ہے، اندھیرا ہے،
دوسری طرف روشنی ہے، یہ جو زمین ہے اس کو پھیرا جاتا ہے، جس سے یہ اندھیرے میں روشنی میں، اندھیرے میں روشنی میں، اندھیرے میں روشنی میں یہ تسلسل چل رہا ہے۔ اے ملحد اب بتا، جو محمد قرآن میں یہ کہہ سکتا ہے وہ عام عوام کے سامنے کوئی اور بات کیوں کرے گا؟ اب اگر کرتا ہے تو اسی لیے کرے گا تاکہ تیرے آباء و اجداد ذلیل و رسوا ہوں۔ اگر تیرے آباء و اجداد ملحدین اتنے ہی عقل مند ہوتے تو قرآن میں یہ بات پکڑ کر لے آتے، اس آیت کو کہتے کہ دیکھو قرآن میں محمد یہ کہہ رہا ہے لیکن یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اے ملحدو بتاؤ کون ذلیل ہوا اس وقت، کون رسوا ہوا؟ اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آج تم کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا، تم کہیں منہ چھپانے کے قابل رہے ہی نہیں۔ پھر آگے دیکھو اور آیت ہم تمہیں دکھائیں، سورہ فاطر، اور یہ بھی جان لو فاطر کسے کہتے ہیں، سب کچھ فطرت پر کیا، ٹھیک ہے؟ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اس میں بھی وہی بات، ایک گیند ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ کو پھر گھما کر دوسری طرف لے آ جائے، اس کو ایسے گھمایا جا رہا ہے، زمین جو ہے اس کو گھمایا جا رہا ہے، کبھی ایک جو ہے وہ زمین تم ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، زمین گھوم رہی ہے، وہ حصہ اندھیرے میں جائے گا، اندھیرے سے گھومتا گھومتا پھر روشنی میں جائے گا، وہاں سے اندھیرے میں جائے گا، وہاں سے روشنی میں جائے گا، اندھیرے میں جائے گا، روشنی میں جائے گا۔ یہ لکھا ہے قرآن میں، کم از کم قرآن کو محمد کا کلام تو مانتے ہو نا؟ اب بتاؤ تمہاری وہ جو جسے تم صورت کہہ رہے ہو، کتے کو بکری بنا کر پیش کر رہے ہو، وہ جو تمہاری صورت ہے وہی غلط ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے منہ پر یہ جوابات ماریں، ان ملحدوں کو کہیں کہ ہماری طرف سے انہیں کھلم کھلا چیلنج ہے، اور ان ملاؤں سے بھی کہیں کہ جن کے زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن سوائے مادہ پرستی کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، جو صرف دن رات الزامات لگا سکتے ہیں، جو اس دنیا کے اس کائنات کے پیچھے جو فساد ہے، جس کے اندر فساد جو تباہیاں ہیں، اس کے اصل ذمہ دار ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن شیطان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف دن رات دنیاوی مادیت کے لالچ میں دنسے ہوئے ہیں۔ کیا کسی مولوی نے آپ کو بتایا کہ ان مشینوں کی وجہ سے، اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے یہ تباہیاں زلزلے آ رہے ہیں، زمین دنس رہی ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے؟ یہ ملا، یہ مولوی اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا نہیں ٹھہراتے؟ کیا اللہ کے لیے حمد نہیں ہے؟ جواب دو اے ملاٹو، جواب دو، ہمیں تجھ سے بھی جواب چاہیے، ہمیں ملحدوں سے بھی جواب چاہیے اور تم سے بھی جواب چاہیے۔ اگر سچے ہو تو میدان میں آؤ، ہم تمہارا پیچھا کریں گے، ہم تم سے ایک ایک سوال کا جواب طلب کریں گے۔ تم نے اللہ کی ذات کے تم دعوے کرتے ہو، دم بھرتے ہو، اس کے باوجود تم الٹا اللہ کی ذات پر اتنے بڑے بہتانات لگاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اے ملحدو اب بتاؤ، یہ تو ثابت ہو گیا کہ محمد علیہ السلام نے اگر اس وقت یہ کہا، سب کے سامنے عام عوام میں یہ کہا کہ سورج گھومتا ہے، تو کن کے لیے کہا؟ اصل میں وہ حقیقت میں کن کے لیے تھا؟ حقیقت میں وہ بات مومنوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ محمد علیہ السلام کوئی بھی بات کرتے، مومن کون ہے؟ جو بات کو ماننے والے ہیں، وہ آگے سے اعتراض نہ اٹھاتے۔ کیوں یہ بات کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ بیچ میں اعتراض اٹھانے والے موجود ہیں، ایسے مشرک موجود ہیں کہ جب حقیقت بیان کی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ اعتراض اٹھائیں گے، اور بیچارے ایسے بہت سارے اکثریت ایسی ہے کہ جو دل سے تو مانتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ شیاطین وسوسوں کا کردار ادا کریں گے، ان کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گے، تو اس لیے ان کو ذلیل ہی کیا جائے گا۔ تو بتاؤ یہ تمہارے آباء و اجداد کے لیے تھا یا پھر مومنوں کے لیے تھا؟ اے ملحدو، یہ تمہارے آباء و اجداد کو رسوا کرنے کے لیے تھا، مومنوں کے لیے نہیں تھا۔ بتاؤ یہ مومنوں کے لیے یا پھر بے لگام اور صرف جھوٹے دعوے دار ملحدوں کے لیے؟ بتاؤ، آؤ جواب دو۔ اب تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بات کو نہ رد کر سکتی ہے اور نہ غلط ثابت کر سکتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی جان لے، اس وقت محمد علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت یہ تمام کے تمام مان لیں گے، یعنی وہ تمام کے تمام مان لیں گے جن پر یہ طلوع ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، سورج طلوع نہیں ہوتا،
بلکہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، سورج نہ تو سفر کرتا ہے، زمین گھومتی ہے. آج کوئی نہیں مانے گا، لیکن اس وقت یہ سارے کے سارے مانیں گے. اس وقت جب یہ طلوع ہوگا، یعنی جب یہ راز کھل جائے گا، جب یہ جو دجال ان کے اوپر یہ راز کھول دے گا، یہ سائنسی ترقی ان کے اوپر راز کھولے گی، اس وقت یہ سارے مانیں گے. اور اے ملحدو، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ آج اگر تمہیں یہ کہا جائے اس کے برعکس مانو تو کیا تم مانو گے؟ آج تو تم کہتے ہو نہیں ہم تو یہی مانیں گے کہ زمین گھومتی ہے. اے ملحدو غور کرو، اگر تم اس وقت میں موجود ہوتے جب یہ سائنس نہیں تھی جس کی بنیاد پر آج تم کہتے ہو جی سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، تو کیا اس وقت تمہیں کہا جاتا ہے کہ سورج نہیں زمین گھوم رہی ہے تو تم مانتے؟ اے ملحدو، اس وقت تم اعتراض نہ اٹھاتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سورج کو گھومتا ہوا، تم کہتے ہو زمین گھوم رہی ہے، کیسے سچ ہے؟ کیا تم مانتے؟ اے ملحدو غور کرو، کون بے وقوف ہے، کون جاہل ہے، کون چھوٹے سے دائرے کے اندر خود کو بند کیے ہوئے ہے. دعوے دار ملحد ہونے کو ہو، دعویٰ کرتے ہو ملحد ہونے کا، لیکن تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہم نے تمہاری حقیقت چاک کر کے تمہارے سامنے رکھ دی، تمہیں ننگا کر دیا، تمہیں ننگا کر دیا. ہم تمہیں اور اس طرح ننگا کریں گے کہ تم منہ چھپانے کے قابل ہی نہیں رہو گے. اور جب تم مکمل ننگے ہو جاؤ گے تو پھر جیسے تمہارے آباؤ اجداد وہ جو آل فرعون تھے، قوم نوح تھی، قوم عاد سمود تھے، ان کی طرح تمہارے ساتھ کیا جائے گا، تمہارے ساتھ وہی ہوگا. وہ سر پر آ چکا، وہ عذاب، وہ تباہی، وہ عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا. دیکھو ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ، ہر میدان میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس وقت ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم آگے جب بڑھیں گے، مزید آگے بڑھیں گے تو اور مختلف پہلوں سے ہم حقائق سے اس طرح پردہ اٹھائیں گے کہ حقائق جو ہیں ان کو چھپانا یا جو آج تک چھپائے گے تو اب مزید دوبارہ ان کو چھپانا ممکن نہیں رہے گا اللہ کے فضل سے. ہاں کوئی انکار کرے گا، وہ صرف اور ضد، حسد اور بغض کی بنیاد پر انکار کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس انکار کا کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا. تو باقی کوئی اگر چاہتا ہے یعنی کوئی تسلیم کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے. ہمارا نہ ہی تو اس میں کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہاں صرف اتنا کہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ آج فطرت پر قائم ہو جاتے ہو، اللہ کی غلامی اختیار کر، اللہ کی غلامی اختیار کرنا ہے. جیسے آپ کے جسم کے اندر دل ہے، وہ جس مقصد کے لیے اسی مقصد کو پورا کرے گا، جسم ٹھیک رہے گا. بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر اپنے مقام کو پہچانیں، جو آپ کا مقام ہے، جو ذمہ داری ہے اپنے مقام پر ہے تو اسی ذمہ داری کو پورا کریں. اس جسم کے اندر، اس وجود کے اندر اپنے ایک عضو بن جائیں تو آپ کامیاب ہوں گے، دنیا اور آخرت میں آپ کو فلاح ملے گی. ورنہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے، لعنت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی یہ پھر عذاب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی یہ جس کو آپ آسائشیں سہولتیں کہتے ہیں، یہ جو دجال ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، ایجادات ہیں، ان کا بھی خاتمہ اللہ کے فضل سے ان قریب آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے. آنکھوں سے انتہائی عظیم تباہی سر پر آ کھڑی ہے، سر پر کھڑی ہوئی ہے کہ جس کو آپ آج جٹلا تو سکتے ہیں، انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکے گی، جٹلا نہیں سکے گی.